بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دورہ مضامین قرآن میں آج 21ویں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے۔ 21واں پارہ جس آیت سے شروع ہو رہا ہے اس کا مضمون تلاوت قرآن اور اقامت الصلاۃ ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اسے سمجھنا اور نماز قائم کرنا۔ اب نماز کی پابندی کے تو بہت سے فوائد ہیں، ان میں جو فوائد بتائے گئے ہیں ان میں یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، تو یہ ایک معیار بتا دیا گیا ہے۔ اب ہم لوگ جو ہیں، کیا مرد اور کیا عورتیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس معیار کو سامنے رکھیں اور اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ اگر ان کی نمازیں خشوع و خضوع سے بھرپور ہیں، لطف سے، مزے سے، ذوق سے بھرپور ہیں، تو پھر وہ جو معیار ہے اس پر پوری اتر رہی ہیں۔ اور اگر نمازیں بے جان ہیں اور ہر نماز ادا کرنے کے باوجود باطن میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، قول و فعل میں کوئی یکسانیت نہیں آ رہی، نماز کے باوجود جھوٹ بولا جا رہا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود وعدہ خلافی کی جا رہی ہے، نماز پڑھنے کے باوجود ظلم کیا جا رہا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود لوٹ کھسوٹ جاری ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بے پردگی، بد نظری اور فحاشی میں نمازی ملوث ہے، اور گھر ہو، بازار ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم نمازی ہیں، تو پھر اس سے اپنی نمازوں کا جائزہ لینا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ دراصل اقامت صلاۃ کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو اس انداز سے قائم کیا جائے کہ وہ ظاہر و باطن کو سنوار دے، اور باطنی بیماری جتنی بھی ہیں اور ظاہری جتنی بیماریاں ہیں ان سب سے نجات عطا کر دے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نبی امی ہیں۔ امی کا معنی یعنی ظاہری طور پر، رسمی طور پر آپ نے دنیا کے کسی استاد سے لکھنا یا پڑھنا نہیں سیکھا، بلکہ آپ کا معلم، آپ کا مربی، آپ کا مؤدب وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے آپ کو ادب سکھایا، اس نے آپ کو تعلیم کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ اپنے حبیب کو دنیا کا کہ کسی معلم اور استاد کا محتاج نہیں بنایا، بلکہ ساری کائنات کو حضور کا محتاج بنایا، ہر بات میں، ہر عمل میں، ہر یعنی جتنے بھی سیکھنے کے امور ہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ اہل کتاب سے اگر کبھی بحث مباحثہ کی نوبت آ جائے تو پھر بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، اور اللہ کی توحید پر اور جو آسمانی نظام ہے، یہ اللہ کی آیات کا، قرآن کا، اس کی کتابوں کا، اس کی ہدایت کا جو آسمانی نظام ہے، اس سے اپنی وفاداری برقرار رکھی جائے، اور جو اہل کتاب کے ظالم ہیں ان کو دو ٹوک جواب دینے کی اجازت ہے۔ اللہ کی آیتوں کے منکر کفر اور ظلم کے علم بردار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ نزول قرآن سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی اس سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے۔ یعنی کوئی منکر یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، تو اب وہ اسے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے۔
اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان کا مضمون یہ ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ان کو رزق دیتا ہے، تم کو بھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کتنی بھی منصوبہ بندی کیوں نہ کر لے، اسباب کا اختیار کرنا یہ ضروری ہے، لیکن رازق جو ہے یعنی رازق کی حقیقی وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ رزق کی کشادگی کو کوئی اپنے لیے معیار فضیلت نہ سمجھے۔ ہاں، اگر کسی کو رزق بہت زیادہ مل رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں صاحب فضیلت ہوں، میرا ایک خاص مقام ہے اس لیے مجھے زیادہ رزق دیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنی حکمت سے فیصلے صادر فرماتا ہے۔ تو وہ جب حکمت سے فیصلے صادر فرماتا ہے تو بس اس کی مرضی ہے، جس کو زیادہ دے جس کو کم دے۔ اور جو لوگ ترک وطن کرتے ہیں انہیں معاشی ضروریات کی فکر یقیناً لاحق ہو جاتی ہے کہ پردیس میں گھر کا چولہا کیسے جلے گا، تو پھر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ کمزور جانوروں کو رزق فراہم کرتا ہے وہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ اس لیے ترک وطن یعنی ہجرت جو کرنا ہے اس کی صورت میں تمہیں فقر اور غریبی سے، محتاجی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے، تو اس صورت میں روم کی فتح و شکست کا دلچسپ واقعہ مذکور ہے، تو پھر اسی وجہ سے اس کا نام روم رکھ دیا گیا۔ شروع کی جو آیات ہیں ان کا مضمون یہ ہے کہ قرآن کی سچائی، قرآن کی حقانیت، ایک جو ہے نا اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن میں جو مستقبل کی، فیوچر کی جو خبریں ہیں، پیشن گوئیاں ہیں، وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئیں۔ اب جو رومی باشندے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے آسمانی نظام کے ماننے والے تھے، مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ البتہ جو فارسی باشندے تھے یہ آتش پرست ہونے کی وجہ سے، آگ کی پوجا کرنے کی وجہ سے آسمانی نظام کے منکر تھے، اور مشرکین کی ہمدردیاں ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ تو اس طرح اہل روم اور اہل فارس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ ایک بار اہل فارس جو ظاہر ہے آگ کے پجاری مشرک، وہ اہل روم پر غالب آ گئے، اور رومی چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح سے خوشیاں منانے لگے۔ تو قرآن نے ارشاد فرمایا کہ یہ خوشیاں عارضی ہیں۔ تو یہاں بدع کا لفظ استعمال ہوا نا، تو اس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، تو چند سال ہیں، یعنی کہ 3 سے لے کر 9 تک، تو چند سال ہیں۔ یہ جو چند سال ہیں ان میں اللہ تعالیٰ رومیوں کو فتح عطا کر کے مسلمانوں کے لیے خوشیاں منانے کی صورت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ قرآن حکیم کی اس بشارت کے عین مطابق 7ویں سال میں رومیوں کو اہل فارس پر دوبارہ فتح نصیب ہوئی، اور اللہ کا قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ ادھر معرکہ بدر میں مسلمان بھی مشرکین پر غالب آ گئے۔ تو اس طرح پھر یہ قرآن کی جو پیشن گوئی تھی یہ حرف بحرف سچی ثابت ہوئی، اور اہل ایمان کی حقیقی اور ایمانی خوشیوں کا باعث بنی۔ سورہ روم دراصل معرکہ ایمان و کفر اور حق و باطل کی جو حقیقت ہے اس کو واضح کر رہی ہے کہ جو حزب الرحمان ہے یعنی جو رحمان کا گروہ ہے، اور جو حزب الشیطان ہے یعنی جو شیطان کا گروہ ہے، حزب الرحمان اور حزب الشیطان کے درمیان قدیم زمانے سے جو معرکہ جاری ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک فیصلے کا دن نہیں آ جاتا۔ اس دن نہ صرف یہ معرکہ ختم ہو جائے گا بلکہ دونوں جماعتوں کو بھی الگ الگ ٹھکانوں میں پہنچا دیا جائے گا، یعنی جو اہل ایمان ہوں گے وہ ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جو اہل کفر ہوں گے، منکرین مشرکین، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ حق کو باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ تو اگر کہیں اہل حق مغلوب ہو رہے ہوں تو انہیں پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے
کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کوئی باطل کے طور طریقے اپنا لیے ہیں، ان سے کچھ سانٹھ گانٹھ کر لی ہے، یا باطل پرستوں نے حق کے بعض اصول اپنا لیے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اور آج 2024 میں جب میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، تو آج یہی حالت ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیوں روز بروز زوال اور پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 9 سے یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت و مادی وسائل اور مادی وسائل کے ذریعے جو طاقت ملتی ہے اس پر اترانا نہیں چاہیے، اور اللہ کی قدرت کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ گزشتہ زمانے میں کتنی ایسی قومیں آئیں جو مادی قوت کی حامل تو تھیں، لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف نہیں ہوتا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ شناسائی نہیں ہوتی۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین آسمان کی پیدائش اور انسانوں کی بولیوں اور یعنی ان کی جو لینگویجز ہیں، مختلف زبانیں ہیں، اور رنگوں کا تنوع، یعنی کوئی سفید ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی گورے ہیں، کوئی گندمی ہیں، کوئی کس طرح کے، تو ان کا جو تنوع ہے، یعنی جو ورائٹی ہے اس قدر ہے۔ اور پھر نیند کے لیے رات اور تلاش معاش کے لیے دن کا بنانا ہے، آسمانی بجلی کی چمک اور گڑگڑاہٹ سے تمہارے اندر امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کا پیدا ہونا، اور پھر آسمان سے پانی برس کر زمین کا لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل ہو جانا، تو ان سب میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ نیز آسمان اور زمین کا بغیر کسی سہارے کے اللہ کے حکم کے ساتھ فضا میں معلق رہنا، موجود رہنا، قائم رہنا، یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہر گروہ اپنے نظریات میں ہی گم رہتا ہے، مگن رہتا ہے، کہ اس سے اس کا جو تشخص ہے، جو اس کی ایک آئیڈینٹی ہے، جو اس کی جو یعنی پہچان ہے، وہ اس کا وہ برقرار رہتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ انسانی فطرت کے بالکل عین مطابق دین کو یکسوئی کے ساتھ مکمل طور پر اختیار کر لیا جائے، اور آپ یہ جو باطل ادیان ہیں، یعنی جھوٹے مذاہب، ان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں، کیونکہ جو اللہ کا نظام ہے وہ کسی دور میں بھی تبدیل نہیں ہوتا، اور یہ نظام بالکل سیدھا مضبوط نظام حیات ہے، اور اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اللہ کی طرف مکمل رجوع اور تقوی اور نماز قائم کرنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ اگر تمہیں خرچ کرنا ہے تو پہلے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھو، پھر غریب، مسکین اور مسافروں پر خرچ کرتے رہو۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے طلبگار اور فلاح پانے والے جو خوش بخت ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ پھر واپسی میں زیادہ ملنے کی نیت سے رشتہ داروں یا دوسرے لوگوں پر خرچ کرنا، یہ تو سود خور ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن کی کمزوری سے تمہاری ابتدا کرنے کے بعد تمہیں جوانی کی قوت سے نوازا، اور پھر تمہیں بڑھاپے کی کمزوری سے دوچار کر دیا۔ تو وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ بڑا ہی علم والا ہے اور وہ بڑی قدرت والا ہے۔ قیامت کے دن جو ظالم ہوں گے وہ اگر معذرت بھی کریں گے، عذر خواہی کریں گے، تو ان کی معذرت، ان کی عذر خواہی ان کے کسی کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی ان کی کوئی مشکلات میں اس وقت جو ہے وہ کمی ہوگی۔ پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں ہر قسم کی مثالیں دی گئی ہیں، لیکن یہ جو باطل پرست ہیں یہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ جو بے علم لوگ ہیں ان کے دلوں میں موریں لگی ہوئی ہیں، اور لیکن آپ اپنے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ فرماتے رہیے۔ پھر اس صورت کے اختتام پر کفار مکہ کا ذکر ہے، وہ کفار مکہ جو مردوں کی طرح تھے،
یعنی نہ تو اللہ کی آیات کو سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، اور نہ ہی ان میں غور و فکر کرتے، اور نہ ہی کچھ اثر قبول کرتے تھے۔ تو یہاں یہ استعاراتی انداز اپنایا گیا ہے کہ جو زندہ لوگ قرآن کریم کی آیات نہیں سن رہے، نہیں مان رہے، غور و فکر نہیں کر رہے، کوئی ان پر اثر نہیں ہو رہا، تو ان کو قرآن نے مردہ قرار دیا۔ یہاں یہ صورت اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں حکمت و دانائی کے عظیم انسان، رجل عظیم جناب لقمان حکیم کا تذکرہ ہے۔ تو ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ انہیں نبوت بھی عطا ہوئی تھی، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ وہ اللہ کے عظیم حکیم انسان تھے جو حکمت کی معراج پر فائز تھے اور دانائی کے پیکر تھے۔ تو ان کا جو کہ تذکرہ اس صورت میں ہے، اور پھر جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ تو اس بنا پر اس صورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ تو جو ابتدا ہے اس میں قرآن کریم کے کامل ہونے اور حکمت و دانائی سے بھرپور ہونے کا ذکر ہے، اور یہ مضمون بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہاں آیا ہے۔ اور پھر جو اس قرآن مجید سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، تو ان کی صفات اور خوبیوں کا بیان ہے کہ ان کے فلاح پانے کی اور ان کی ہدایت پر ہونے کی خوشخبری ہے۔ اور قرآنی ہدایت کے راستہ میں جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اور روڑے اٹکاتے ہیں، ایسے لوگوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، بے پایاں قدرت، اس کے مختلف دلیلیں اس کی دی گئی ہیں، شواہد پیش کیے گئے ہیں، اور مشرکین کو یہ کھلا چیلنج دیا گیا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ تو اللہ کی آفرینش ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ غیر اللہ، یعنی جو تمہارے خود ساختہ بت ہیں، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ ان کے کچھ کارنامے جو انہوں نے کارنامے دکھائے ہیں ذرا بتاؤ۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی حکمت و دانائی جو تھی اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا قرار دیا۔ پھر انہوں نے جو پند و نصائح، یعنی جو نصیحتیں کیں اپنے بیٹے کو، وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور حضرت لقمان حکیم کی عظمت اور ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن کریم کی پوری ایک سورت ہی ان کے نام سے معنون ہے، موسوم ہے۔ پھر اس سورہ پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تعلیمات اسلامی کا اعلان ایک مرد دانا جناب لقمان سے کرایا جا رہا ہے۔ یہ جو ہے ایک علاقہ نوبہ جسے کہتے ہیں، اس کے گمنام اور پسماندہ علاقے کے باشندے ہیں، اور کچھ بعض کتابوں میں ہے کہ ان کی رنگت حبشوں کی طرح سیاہ ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم بڑے ہی دل نشین انداز میں اپنے لخت جگر کو نصیحت کرتے ہوئے اس میں دکھائی دیتے ہیں، اور اس میں حکمت اور اس کی حقیقت کو دراصل آشکارا کرنا ہے، واضح کرنا ہے۔ اور ان محاسن سے جو بھی اپنے آپ کو آراستہ کر لے تو وہ پھر ساری انسانیت کی نگاہوں میں قابل احترام ہو جاتا ہے، قابل عزت ہو جاتا ہے۔ ساری قومیں اس کا ذکر بڑی عزت سے کرتی ہیں، اور ایسی حکمت آموز باتوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتی ہے۔ صحیح عقائد کا نور اور نیک اعمال کا جمال اور حسن، اور سیرت و خصائل کی شمائل کی دلکشی، تو یہ لقمان حکیم کو سب کا محبوب بنا دیتی ہے۔ تو جسمانی حسن سے سیرت کا جمال کہیں زیادہ دلکش ہوتا ہے، کیونکہ جسمانی حسن تو وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتا ہے، مگر جو سیرت کا جمال ہے، سیرت کا حسن ہے، اندر کا جو جمال ہے، جو باطن کا جمال ہے، وہ دلکش سے دلکش ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی برکت سے بھدے نقوش اور کالی رنگت پر بھی ایک ایسا جمال، ایک ایسا روپ آ جاتا ہے کہ پھر دنیا کے بڑے بڑے حسین لوگ اور جمیل اور زورہ جمال عزیز و مثال مبہوت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے جن تعلیمات کی ضرورت تھی وہ دل نشین اسلوب میں
جناب لقمان کی زبان سے وہ ساری باتیں کہلوا دی گئیں۔ اور یہاں من عزم الامور یعنی انہیں من عزم الامور فرما کر ان کی اہمیت کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ وہ اب یہاں حضرت لقمان حکیم یعنی جب بھی وہ گفتگو کرتے تو ان کا کلام جو ہے وہ دلوں پر اثر کرتا اور دلوں میں اتر جاتا، کہ جو بات دل سے نکلتی ہے تو وہ پھر دل پر لگتی ہے، جیسے کہ فارسی میں کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت۔ تو انہوں نے جو اپنے بیٹے کو قیمتی نصیحتیں کیں، اور گویا کیونکہ اولاد ہی تو انسان کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتی ہے، تو پھر اسی کے ساتھ سب سے زیادہ دلی تعلق ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ مستحق ہوتا ہے کہ اس کا باپ اسے سب سے زیادہ مفید اور انمول چیز عطا کرے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور یاد کیجیے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے پہلی نصیحت جو ہے وہ شرک سے بچنے کی، اور کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا، قرآن نے اسے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، اور پھر اسے بڑا ظلم قرار دیا جا رہا ہے، تو در حقیقت شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے اور ہر ایک کو اس سے بچنا ہے۔ پھر فرمایا یہ اسی طرح، اور چند آیتیں جو ہیں وہ حضرت لقمان کی مزید وصیتیں اور حکمت بھری باتیں بیان کرتی ہیں۔ ان میں فرمایا کہ اے میرے فرزند، اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان میں کیوں نہ چھپی ہو، یا آسمانوں اور یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے روز قیامت حساب کے لیے ظاہر کر دے گا، موجود کر دے گا، اور بے شک اللہ باریک بین بھی ہے اور آگاہ اور خبردار بھی ہے۔ تو پھر یہ جو ہے یعنی کہ کسی چٹان میں پوشیدہ چیز، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ذرہ زمین کا وہ یعنی کہ ایسا کہ انسان اسے کوئی آلہ کی مدد سے بھی اس کا سراغ لگا سکتا ہو، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں یہ اللہ سے مخفی نہیں ہیں، چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے میرے فرزند، نماز کو قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ کیونکہ یہ جو مراحل ہوتے ہیں یہ صبر اور استقامت کے بغیر طے نہیں ہو سکتے۔ تکمیل ذات میں یعنی اپنی ذات کو، اپنے آپ کو مکمل کرنے میں یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ پھر فرمایا کہ اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر، اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر، اکڑ کر چلنے والے کو، اترا کر چلنے والے کو، فخری انداز میں چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت انسان اپنے نفس کو ذلت میں نہ ڈالے اور اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔ پھر فرمایا اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کر، بے شک سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے۔ ہاں، یعنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بالکل سست چلو نہ بہت تیز چلو، بلکہ اعتدال۔ اس کے بعد گفتگو کا ادب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ کلام میں مبالغہ نہ کیا کرو، نہ اونچی آواز سے بے فائدہ گفتگو کیا کرو، کیونکہ بہت ہی اونچی آواز سے بے تکی باتیں کرنا یہ اس طرح بھیانک محسوس ہوتی ہیں سننے والوں کو، جس طرح گدے کی آواز وحشت انگیز ہوتی ہے، عجیب و غریب۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے جلال اور تسخیر کائنات اور چاند سورج کی تسخیر، اور یہ نظام روز و شب، نظام لیل و نہار، اور دیگر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ ان کے حوالے سے یہ آیات ہیں۔ ان کے مضامین جو ہیں انہی موضوعات پر یہی مضامین ہیں اور یہی موضوعات ہیں۔ تو اس کے بعد پھر قیامت کے دن کی ہولناکی اور انسانی بے چارگی کو بیان کیا گیا ہے،
ہر انسان اس کو اپنی پڑی ہوگی، اپنی پریشانیوں میں الجھا ہوگا کہ باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا اور اولاد اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ تو اس لیے دنیا کی یہ جو عارضی زندگی ہے، اس میں شیطان کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ جو قیامت کب آئے گی، بارش کب آئے گی، اور رحم مادر میں کیا ہے، کوئی شخص کل کو کیا کرے گا، کس سرزمین میں آسود خاک ہوگا، یہ جو باتیں ہیں، تو فرمایا کہ اللہ ہی ان باتوں کا علم رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے، اپنی اٹکل سے کوئی امور غیبیہ کو نہیں جانتا، جو غیب کی باتیں ہیں ان کو نہیں جان سکتا۔ علامات، اسباب، قرائن اور آلات جدیدہ کی مدد سے جو حاصل شدہ علم ہے وہ ایک پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، یا جیسے آج کل وہ ڈاکٹر حضرات ماں کے رحم میں جنین کے بارے میں بھی وہ معلومات دیتے ہیں، تو یہ ان آیتوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ جو 5 باتیں ہیں ان کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اب وہ کسی کو کچھ علامات بتائے، کچھ آلات کے ذریعے کچھ اس کو علم عطا کرے، تو یہ اس کی قدرت ہے، یہ بھی اس کی ایک حکمت ہے، تو اس کا یہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد جی سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس صورت کے آغاز میں بھی جو مضامین ہیں وہ پچھلی صورتوں کی طرح قدرت کی نشانیاں، توحید الہی پر جو کائنات کے دلائل ہیں، ثبوت ہیں، پھر انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل کا ذکر ہے، پھر فرمایا گیا ہے کہ ہماری آیات پر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں کہ جب وہ ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ پھر اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی تکبر نہیں کرتے، اور ان کے پہلو یعنی ان کی باڈیز، ان کے جسم بستروں سے دور رہتے ہیں، یعنی عبادت الہی میں مشغول ہونے کی وجہ سے، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، باعمل مومنین جو ہیں ان کے لیے اللہ نے مہمانی تیار کر رکھی ہے جنت کی صورت میں، اور جو فاسق ہیں، بد عمل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اگر جہنم سے نکلنا بھی چاہیں گے تو انہیں واپس اسی آگ میں لٹا دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے صبر و تحمل کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، اپنا شیوا بنا لیا ہے، تو ہم نے ایسے ہی لوگوں کو منصب امامت پر فائز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں بتایا کہ جو مضمون ہے کہ اے حبیب، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حق کی فتح کا دن کون سا ہوگا، تو آپ ارشاد فرما دیجئے کہ فتح کا دن جب آئے گا تو تمہارا ایمان کام نہیں آ سکے گا، لہٰذا ان سے چشم پوشی کرتے ہوئے اللہ کے فیصلہ کا آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ لوگ بھی انتظار کریں۔ اس کے بعد سورہ احزاب کا آغاز ہوتا ہے، تو احزاب سے مراد گروہ، حزب کی جمع ہو گئی، اور جماعت مراد ہے۔ تو اس میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، یعنی ظاہری زمانے کی تمام باطل قوتیں جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، تو مسلمانوں کے مشورے سے اپنے دفاع کے لیے خندق کھود دی، تو اسے پھر غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں، یہ صورت مدنی ہے، اس صورت میں مدنی، ویسے تو یہ صورت مکی ہے لیکن مدنی صورتوں کی طرح اس میں کچھ قانون سازی بھی کی گئی ہے اور اس کا تذکرہ ہے، اس لیے پھر اسے سورہ احزاب کہتے ہیں۔ ابتدا میں تقویٰ کے حکم کے ساتھ کافروں اور منافقوں کی ان سے دور رہنے اور ان کی پیروی نہ کرنے اور اللہ کی وحی یعنی قرآن کے اتباع اور توکل کی تلقین کی گئی ہے۔
پھر فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، حق اور باطل، یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ کسی کے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں ہوتے۔ یہ جو لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں، یہ خود ساختہ باتیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، تو اللہ کے نزدیک یہی بات انصاف پر مبنی ہے، اور اگر ان کے حقیقی باپوں کا پتہ نہ چلے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی روحانی مائیں ہیں۔ اس کے بعد غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق میں پورے عرب کے جو کفر کا اجتماع تھا، ساری قومیں اکٹھی تھیں اور ہر طرف سے یلغار کر کے وہ مقابلہ میں آئیں، تو پھر اللہ کی مدد پہنچی، اس کی نصرت پہنچی۔ تو اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے تیز ہوا چلا کر نصرت فرمائی اور مشرکین کے قدم اکھاڑ کر رکھ دیے۔ تو جو منافق تھے اور مزید یہودیوں کی مذمت ہے کہ جنہوں نے اس موقع پر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اس کے بعد غزوہ بنی قریظہ میں یہود کے مقابلے میں اللہ کی نصرت اور ان کی جائیدادوں اور زمین پر مسلمانوں کے قبضہ کو یاد دلا کر ہر چیز پر اللہ کی قدرت اور غلبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، حضور کی ذات میں نہایت عمدہ نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جہاں منافق کفار کے بھاری لشکر کو دیکھ کر متزلزل ہو رہے تھے، ان کے قدم ڈگمگا رہے تھے، تو وہاں مسلمانوں کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اضافہ ہو رہا تھا، اور یہی وہ منظر ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی فرمان ہے وہ سچ ہے۔ اس میں جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تو ازواج مطہرات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہمارا وظیفہ اور کچھ نفقہ اور خرچہ وغیرہ اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ تو پھر اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں دو باتوں میں سے ایک کا انہیں اختیار دیا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کو دنیاوی زندگی کی زینت مطلوب ہو تو اسے اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جو دار آخرت ہے وہ اگر مطلوب ہے، پھر یقین رکھو کہ اللہ نے اپنے نبی کی نیک شعار بیویوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اور اس میں کسی مومن کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ازواج رسول نے دنیا کی عارضی زیب و زینت اور راحتوں پر حرم نبوی میں رہنے اور آخرت کی ابدی نعمت کو ترجیح دی۔ تو یہاں 21واں پارہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور یہ اس کے مضامین تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ فہم قرآن اور تفہم قرآن کی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمائے، اور اس کے بعد عمل بالقرآن کی توفیق ارزانی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔